ایران نے عرب ممالک کو خبردار کر دیا، وارننگ جاری کر دی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین وغیرہ وہاں کے عوام سے کہا ہے کہ فی الفور ان ممالک سے نکلیے، کیونکہ اب جو جنگ شروع ہو چکی ہے، ہم ان ممالک کی جو عوامی تنصیبات ہیں اب ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان ممالک سے نکلیے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ عملی طور پر ایران نے سلسلہ شروع کر دیا۔ کل سعودی عرب کے شہر الجبیل میں ایک بہت بڑی کمپنی پر ایران نے حملہ کیا، جس سے بہت بڑی تباہی پھیل گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ایران کا اس قسم کی کارروائی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہے، ایران کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایران امریکی بیسس پر، امریکی اڈوں پر حملہ کرتا ہے تو یقینی طور پر ہر کوئی اس کے ساتھ دیتا ہے، سب ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر عوامی مقامات پر، عوامی تنصیبات پر ایران حملے کرتا ہے تو یقینی طور پر یہ جرم ہے، کسی بھی طور پر اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور باقاعدہ ایران اپنے ان حرکات کی وجہ سے عوامی تنصیبات کو نشانہ بنا کر کے وہ امریکی اور اسرائیلی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں، اسرائیل اور امریکہ، کہ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ بھی اس جنگ میں کود پڑے، تاکہ بعد میں جا کر ایران پر جو امریکہ ہی اپنا اسلحہ بیچتا رہے اور یہ لوگ جلتے رہے۔ تو لہٰذا ایک طرف جو خلیجی ممالک ہیں جن کو سب سے زیادہ خطرہ ایران سے ہے، وہ جو خدشہ ظاہر کرتے ہیں، تو یقینی طور پر صحیح بھی ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے اس خطے میں اگر امریکہ کو کسی نے لایا ہے تو وہ ایران ہے، کیونکہ رجیم چینج کے ذریعے سے جب خمینی صاحب کو لایا گیا، امریکہ نے رجیم چینج کے ذریعے سے خمینی کو لایا تو ان کے اپنے مفادات تھے، تاکہ جو عرب ممالک ہے ان کو کنٹرول کیا جا سکے، ایک خطرے کے طور پر ان کو پیش کیا جا سکے، تاکہ جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر دفاع کے حوالے سے ان کو اڈے دے سکے یہ جو خلیجی ممالک ہیں امریکہ کو، اور ہوا یہی۔ بہرحال اس حوالے سے ان ممالک کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے، اس کے بجائے اگر پاکستان کو یا کسی دوسری اسلامی ملک کو اڈے دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا بنسبت امریکہ۔ بہرحال چونکہ ان سے غلطیاں ہو گئی ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جو خدشات ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں، کہ ایران کو اپنے خطرہ سمجھتے ہیں اور خطرہ برحق سمجھتے ہیں، کیونکہ ایران کے پاس قریب میں جتنے بھی ممالک تھے عرب کے، ان سب کو تباہ و برباد کر دی ایران نے۔ چاہے آپ عراق کو دیکھ لیجیے، چاہے آپ شام کو دیکھ لیجیے، آپ لبنان کو دیکھ لیجیے، آپ یمن کو دیکھ لیجیے، ان سب میں ایران کا تسلط رہا، اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ ممالک کنڈرات میں بدل چکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایران اپنے پراکسیز کے ذریعے سے انہوں نے ان ممالک کے اندر آگ لگائی۔ عراق کے اندر صدام حسین کی حکومت تھی، امریکہ کے ساتھ مل کر کے، امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کر کے عراق کو کنڈرات میں تبدیل کیا اور وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کی۔ اسی طریقے سے شام کے اندر اپنے اڈے دیے روس کو، اور وہاں پر اہل سنت کا قتل عام کیا، لاکھوں اہل سنت کا قتل عام کیا، تو روس کے ذریعے سے شام کو جو ہے کنڈرات میں تبدیل کیا۔ اسی طریقے سے لبنان کے اندر اپنے پراکسیز حزب اللہ کے ذریعے سے پورے ملک کو کنڈرات میں تبدیل کیا، اور یمن میں حوثیوں کو انہوں نے باقاعدہ اپنے جو ان کے پراکسیز ہے یہ حوثی، تو انہوں نے تباہی پیدا دی ہے۔ تو عرب یقینی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایران ہے اس خطے کے لیے، ان ممالک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ انہوں نے عملی طور پر ثابت بھی کیا ہے، جو ممالک ایران کے قریبی رہے، جہاں پر ایران کا تسلط رہا، تو ان ممالک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو لہٰذا اس وقت ایران جو ہے باقاعدہ، اگر آپ دیکھیں تو ایران یہ جو حملے کر رہا ہے عوامی تنصیبات پر، تو یقینی طور پر یہ ابھار رہا ہے ان ممالک کو کسی طریقے سے اس جنگ کے اندر کود پڑے، جو اب تک عملی طور پر اگر سعودی عرب کی بات کی جائے تو یقینی طور پر وہ تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے، اور پاکستان نے اس کی ضمانت بھی لی ہے کہ وہاں کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور استعمال ہو بھی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر عوامی تنصیبات پر حملے کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا گیم ہے جو کہ اس وقت چل رہا ہے، کہ ایران اگر عوامی تنصیبات پر حملے کر رہا ہے، اور ایسے ملک ہے جو یقینی طور پر اس جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے اور زبردستی اس کو اس جنگ کے اندر دھکیل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ در حقیقت ایران اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔
باقی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے تو کوئی عالم اسلام کا جنگ نہیں بلکہ مفادات کی جنگ ہے, تیل پر قبضے کی جنگ ہے, جو امریکہ چاہتا ہے کہ میرے قبضے میں آ جائے. جس رجیم چینج کو امریکہ نے لائے, اب وہ جو رجیم چینج ہے ان کے گلے پڑ چکا ہے, بس صاف سی بات ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر لاکھوں پاکستانی اور دیگر جو اسلامی ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہاں جا کر روزگار کر رہے ہیں. اگر وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. جس طریقے سے ایران اس وقت وارننگ دے رہا ہے کہ آپ وہاں سے نکلی, وہاں کی شہریوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان ممالک کی آپ چھوڑیے, اب ہم عوامی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی اس حرکت کی کسی طور پر جو حمایت نہیں کی جا سکتی ہے, بلکہ ہم اس کو جرم سمجھتے ہیں. ہاں اگر آپ امریکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہو, امریکی بیسس پر اگر آپ حملے کر رہے ہو تو آپ کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن عوامی تنصیبات پر اگر آپ حملے کرو گے, وہاں پر عوامی مقامات کو, تجارتی مراکز پر اگر حملے کرو گے تو یقینی طور پر ناقابل برداشت ہے اور یہ جرم ہے.